لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھیں محترم و معزز سامعین ذوی الاحترام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، مسلسل مجالس آپ بھی شرکت کر رہے ہیں اور مجھے بھی الحمدللہ شرکت کرنے کا موقع عنایت ہو رہا ہے۔ کل مکمل رات آپ نے بھی شب بیداری کی، نہ آپ سوئے ہیں اور نہ میں سویا ہوں۔ گرمی کہہ رہی ہے کہ ہم ہی رہیں گے، اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خیر، بغیر کسی تمہید کے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک گفتگو کو پہنچا دیا جائے گا۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، چمکتے ہوئے ستاروں میں گل بوٹے لگانے والا، دریاؤں میں روانی عطا کرنے والا، سمندروں میں وجدانی عطا کرنے والا، پرندوں کو پرواز، سنگریزوں اور پتھروں سے آواز پیدا کرنے والا، فصیح میں فصاحت، بلیغ میں بلاغت، شریف میں شرافت، کریم میں کرامت، عظیم میں عظمت اور اہل بیت رسالت میں شجاعت و سخاوت و طہارت و عظمت و رفعت و فصاحت و بلاغت پیدا کرنے والا خالق جب اپنے حبیب کی مدح ثنا کرتا ہے تو موج مارتے ہوئے ساغر میں غوطہ زن ہو کر فرماتا ہے، میرے حبیب سن، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے لیکن خدا نہیں، تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں، تو لہجہ ہے میں آواز ہوں، تو نہ ہوتا تو خدائی کا آشکار نہ ہوتا، شعور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ میری آواز کی خستگی کے ساتھ آپ چلیں،
اور میرا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے کے اوپر قادر۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے ایک سوال ضرور کروں گا یہاں پر کہ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک کی میننگ کیا ہے؟ ملک کے معنی کیا ہیں؟ تو کوئی بھی نوجوان دوست کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا ملک کہتے ہیں دیش کو، ملک کہتے ہیں کنٹری کو۔ تو کیا یہی اللہ رب العزت کہنا چاہتا ہے؟ کیا خدا کا فرمان یہی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہندوستان ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پاکستان ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں افغانستان ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ایران ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ملک سے؟ دیکھیے، جب لغت کی کتابیں لفظ ملک کا استعمال کریں تو ملک جو ہے وہ دیش کے معنی میں ہوتا ہے، کنٹری کے معنی میں ہوتا ہے، مگر جب قرآن لفظ ملک کا استعمال کرے تو پھر کنٹری کے معنی میں نہیں ہوتا، پھر دیش کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت نے ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ پیدا کرتا رہے گا تمام شے ملک کے اندر آتی ہیں، ہر شے ملک کے اندر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ہر شے اللہ کے اختیار میں ہے، بابرکت وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ رب العزت نے اور آسان پیرائے میں گفتگو فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بس اتنا جانو کہ ہر شے پر خدا کی قدرت ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض یہ کرتا ہے کہ مولا، میں خدا کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کو نہیں تسلیم کرتا، میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ خدا بہت بڑا قادر ہے، ہر شے پہ اس کا اختیار ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، میں نہیں تسلیم کرتا۔ تو مولا نے کہا کہ کیسے تسلیم کرو گے؟ جیسے کہو ویسے منواؤں میں تمہیں خدا کو۔ تو ذرا سا بکراٹ ٹائپ کا تھا، اس نے صدری سے انڈا نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ آپ اپنے خدا سے کہیے کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس ورلڈ کو اس انڈے کے اندر سمو دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کا خدا بہت بڑا قادر ہے، آپ کا خدا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اگر اس انڈے کے اندر کائنات کو سمو دے آپ کا خدا تو میں آپ کے خدا کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ماننے کے لیے آمادہ ہوں۔ امام مسکرائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر ہم جیسا کوئی ادنا سا عالم ہوتا تو ہم تو اوپر سے نیچے تک ہل جاتے، انڈے کے اندر کائنات کو، مگر مولا پھر ٹہلا مولا۔ اللہ رب العزت نے راسخ العلم پیدا کیا، انہیں عالم الغیب بنا کر بھیجا ہے، انہیں غیب کی خبریں ہیں۔ مولا نے کہا بھائی اتنی سی بات ہے، کہا دائیں طرف دیکھو، اس نے دائیں طرف دیکھا، کہا بائیں طرف دیکھو، اس نے بائیں طرف دیکھا، کہا پیچھے دیکھو، اس نے پیچھے دیکھا، کہا آگے دیکھو، اس نے آگے دیکھا، کہا اوپر دیکھو، اس نے اوپر دیکھا، کہا نیچے دیکھو، اس نے نیچے دیکھا، کہا جاؤ، کہا جاؤ، تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ ہاتھوں کو جوڑا اس نے، جوڑنے کے بعد کہا مولا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا صرف سوال کرنا جانتے ہو، جواب لینا نہیں جانتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا وضاحت کر دیں، تشریح کر دیں، ذرا سا ڈیفینیشن کر دیں۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں، انگلش کے طلاب بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ہم لوگ تو ٹھہرے صاحب مولوی، ہمیں کیا پتہ سائنس کیا ہے؟ مولوی صاحب ہم لوگ کیا جانے کہ سائنس کیا ہے؟ بھائی وگیان آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، سائنس آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان پورے آنکھ کے ڈھیلے سے نہیں دیکھتا،
یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں پوری آنکھ دی ہے، اس پورے آنکھ سے انسان نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے درمیان میں ایک نقطہ رکھا ہے، ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ جس سے روشنی اخذ ہوتی ہے اور انسان تمام مناظر کو دیکھتا ہے۔ مولا نے کہا کہ جب تم نے دائیں طرف دیکھا تو تمام منظر تمہارے آنکھوں کے اندر، جب تم نے بائیں طرف دیکھا تو تمام منظر تمہارے آنکھوں کے اندر، جب تم نے سامنے دیکھا تو تمام منظر تمہارے آنکھوں کے اندر، جب تم نے پیچھے دیکھا تو تمام منظر تمہارے آنکھوں کے اندر، جب تم نے اوپر دیکھا تو تمام منظر تمہارے آنکھوں کے اندر، جب تم نے نیچے دیکھا تو تمام منظر تمہارے آنکھوں کے اندر۔ مولا فرماتے کہ تم ایک انڈے کے اندر، توجہ، تم ایک انڈے کے اندر کائنات کو سمونے کی بات کرتے ہو، میرا خدا تو اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا قادر ہے، اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ ایک نقطے کے اندر کائنات کو سمونے کی طاقت رکھتا ہے، ایک نقطے کے اندر۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اتنا بڑا قادر ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آجا دیکھیں اتنا سب کچھ اللہ رب العزت نے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں فرما کر اب اصل گفتگو کی طرف آیا خدا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اور اسی نے موت کو خلق کیا ہے اور اسی نے حیات کو خلق کیا ہے۔ مقصد بھی بتا دیا کہ ہم کیوں موت دیں گے اور ہم نے تمہیں حیات سے کیوں مزین کیا ہے، ہم نے تمہارے حیات طیبہ کو کیوں دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کا بھی مقصد بتا رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہتے تم میں آزمایا جائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ مقصد حیات بھی اللہ نے بتایا اور مقصد موت بھی خدا وحدہ لا شریک نے بتایا۔ اب آپ دیکھیں ذرا سا، میں اپنے نوجوان دوستوں سے سوال کروں کہ بھائی موت زیادہ بہتر ہے کہ زندگی زیادہ بہتر ہے؟ بتائیں مجھے، ذرا سا بولیں آپ لوگ۔ گرمی آپ ہی کو نہیں، مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زندگی زیادہ بہتر ہے کہ موت زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ کہیے گا مولانا ایسا ہے کہ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں صاحب؟ ابھی مرنا نہیں چاہتے، ابھی مرنا نہیں چاہتے، ابھی جینا چاہتے ہیں۔ صاحب ہم تو ٹھہرے انسان، انبیاء کی تاریخ جا کے پڑھیں، انبیاء بھی نہیں مرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کی پوری داستان آپ جا کے دیکھیں، جناب سلیمان پوری حکومت پورے کائنات کے اوپر، ملک الموت آ گئے، کہا سائے میں چلا جاؤں، کہا نہیں، کھڑے ہوئے تھے، کہا بیٹھ جاؤں، کہا نہیں۔ یعنی تمنائے موت ان کے پاس بھی، تمنائے زندگی ان کے پاس بھی ہے۔ موسیٰ کتنا جینا چاہتے ہو؟ ایک گائے کے اوپر ہاتھ رکھا جناب موسیٰ نے، جتنے بال اس گائے کے نیچے آ گئے ہاتھ کے نیچے، کہا اتنی زندگی تمہیں دے دیا، جاؤ اور جیو۔ تو مرنا تو نبی نہیں چاہتے صاحب، ہم تو ٹھہرے حضرت انسان، شرابور گناہ، لبریز ہیں خطاؤں سے، ہم کیا تمنائے موت کریں گے؟ مگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذیل میں بھی ہمیں بتایا کہ زندگی زیادہ بہتر نہیں ہے جو تمہارے تفکیر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو تمہارے تخیلات میں ہے، تمہارے تھاٹ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی زیادہ بہتر نہیں ہے، موت زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کے ورڈنگ کے اوپر بھی اگر آپ توجہ کریں، لفظوں کے استعمال کے اوپر توجہ کریں، تو اللہ نے موت کو مقدم رکھا ہے زندگی کے اوپر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الذی خلق الحیات والموت، اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات۔ دیکھو ہم ہی نے، اسی نے موت کو خلق کیا ہے اور اسی نے حیات کو خلق کیا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کی خناس ہے، یہ ہمارے دماغ کی کمزوری ہے کہ ہم زندگی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، موت کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ مگر آپ یقین جانیں میرے پاکیزہ سننے والوں، میں آپ کے سامنے مکمل گفتگو موت و حیات کے فلسفے کے اوپر کر سکتا ہوں، مگر آئیے 4 مصروں سے اپنی گفتگو کو شارٹ کرتا ہوا، مختصر کرتا ہوا کہ زندگی زیادہ بہتر نہیں ہے، موت زیادہ بہتر ہے۔ زندگی کی زیادہ ویلو نہیں ہے، موت کی زیادہ ویلو ہے۔ زندگی کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، موت کی زیادہ حیثیت ہے۔ شاید
شاعر نے کہا کہ زندگی نے لباس چھین لیا. اب یہاں سے میتھڈ چینج ہو جانا چاہیے سوچنے کا. اب یہاں سے تخیل چینج ہو جانی چاہیے. یہ جو خیال ہے ہمارے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ زندگی زیادہ بہتر ہے، موت بہت خراب چیز کو تصور کیا جاتا ہے، موت بہت خراب ہے، زندگی زیادہ بہتر ہے مولانا. تو اب یہاں سے یہ تخیل بدل جانی چاہیے، یہ تھاٹ چینج ہو جانی چاہیے. اللہ رب العزت نے جہاں مقدم رکھا ہے موت کو، تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا. زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا. موت نے مستقل وطن تو دیا. ضروری نہیں ہے کہ چیخ چیخ کے پڑھا جائے تبھی اچھی مجلسیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ داد دینے لگیں تبھی اچھی مجلسیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ امام بارگاہ کا چھت گرا دیا جائے تبھی اچھی مجلسیں ہوتی ہیں. ایسی مجلسیں ایسے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، خاموشی کے ساتھ بالکل کیپ سائلنٹ سنیں، کوئی داد نہیں چاہیے، کوئی تحسین نہیں چاہیے، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی واہ واہ نہیں، بالکل کیپ سائلنٹ سنیے، میں مطمئن ہوں. اچھا آپ کی خاموشی میں آپ کا کوئی فن نہیں ہے، اس میں بھی خطیب کا فن ہے. جب کوئی چیز بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ ٹٹکیاں لگائے ہوئے دیکھا کرتے ہیں، بالکل خاموشی سے ادھر ادھر نہیں. تو اس میں بھی خطیب کا فن ہے کہ میں بالکل آپ کو نچوڑے ہوئے آپ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، زبان بھی نہیں ہلانا چاہ رہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو اب اس تھاٹ کو بدلنا ہے، اس تخیل کو بدلنا ہے کہ زندگی زیادہ بہتر نہیں ہے، موت زیادہ بہتر. الذی خلق الموت والحیات، دیکھو اسی نے موت کو خلق کیا ہے اور اسی نے حیات کو خلق کیا ہے. اچھا صاحب زندگی بہت زیادہ بہتر ہے، زندگی بہت اچھی ہے مولانا. جب آپ اس سراپا وجود میں نہیں تھے، جب آپ اس روح کائنات میں نہیں تھے، اس صحن عالم میں نہیں آئے تھے، اس دنیا میں سانسیں نہیں لے رہے تھے، تو کہاں تھے؟ تو موت کی وادیوں میں تھے، مرنے ہی میں تو تھے. پھر اللہ نے تمہیں حیات دے دیا. اچھا صاحب حیات کے بعد اللہ پھر موت دے دے گا. یہ جو زندگی ہے ہماری، آپ اتنا جانیں کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ، ہمارے ہاں اذان بھی کہی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے. زندگی کی ویلیو کتنی ہے، زندگی کی بساط کتنی ہے، زندگی کتنے دیر کی ہے. اذان اور اقامت کے بعد جتنے دیر میں نماز ہوتی ہے بس زندگی اتنی ہی ہے. اس لیے کہ پیدا ہوئے تو اذان اقامت ہوئی، نماز روک دی گئی. اب جب مرو گے تو نماز پڑھی جائے گی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مگر یہ انسان چند لمحے زندگی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہے. صاحب اے سی بھی لگا لیں گے، بنگلہ بھی لے لیں گے، گاڑی بھی لے لیں گے، جلوہ بھی بنا لیں گے، شہنشاہ بھی ہو جائیں گے، بادشاہ بھی ہو جائیں گے. مگر میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو موت سے ضرب دیتے جائیے، تمام کے تمام معاملہ صفر آتا جائے گا. شہنشاہیت ضرب موت نتیجہ صفر، بادشاہیت ضرب موت نتیجہ صفر، عظمت ضرب موت نتیجہ صفر، شہرت ضرب موت نتیجہ صفر، سرکاری نوکری ضرب موت نتیجہ صفر، بیٹے ضرب موت نتیجہ صفر، احباب ضرب موت نتیجہ صفر، رشتہ دار ضرب موت نتیجہ صفر، تعلق دار ضرب موت نتیجہ صفر، بھائی ضرب موت نتیجہ صفر، بہن ضرب موت نتیجہ صفر، ماں ضرب موت نتیجہ صفر، باپ ضرب موت نتیجہ صفر، بامبے ضرب موت نتیجہ صفر، دبئی ضرب موت نتیجہ صفر، سعودی عرب ضرب موت نتیجہ صفر، ہندوستان ضرب موت نتیجہ صفر، پاکستان ضرب موت نتیجہ صفر، افغانستان ضرب موت نتیجہ صفر، ایران ضرب موت نتیجہ صفر، نجف ضرب موت نتیجہ صفر، عراق ضرب موت نتیجہ صفر. ہزاروں کروڑوں لفظیں آپ کے سامنے ایسے گنائی جا سکتی ہیں. یہ بھی خطابت ہے، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. موت سے ضرب دیتے جائیے کائنات کی کسی بھی شے کو.
نتیجہ کیا آ جائے گا؟ صفر۔ تو جب انسان کو معلوم ہے کہ مرنا ہے اور نتیجہ صفر ہو جائے گا تو پھر یہ انسان خواب خرگوش کی نیند میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہ انسان غفلت کی زندگی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اگر ہم غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان ابھی تیار نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں مرنا ہے اور مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم ڈیلی مرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم مرتے ڈیلی ہیں، احساس نہیں ہے۔ بھائی نیند کیا ہے؟ آپ سو گئے، کون گاڑی لے کے آیا، کون گاڑی لے کے چلا گیا، کون کمرے سے باہر کس گزر گیا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی موت میں یہی تو ہوتا ہے، کون آیا کون گیا کچھ خبر نہیں ہے، یہی موت ہے۔ تو مر ہم ڈیلی رہے ہیں، مگر آپ یقین جانیں کہ اس انسان نے اپنے دماغ کے اندر زندگی کو زیادہ بہتر کر دیا ہے۔ ہم نے تمہیں موت دی ہے، موت یاد رکھنا اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ہم نے تمہیں موت دیا ہے۔ جب ہم تمہیں رات میں سلاتے ہیں تو یہ بھی موت ہے، اسے چھوٹی موت کہا جاتا ہے، چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے تمہیں صبح نئی زندگی عطا فرمایا ہے، مولانا یہ نماز وماز کیا ہے؟ صبح کی نماز صبح میں جگہ جگہ کے پڑھانے کی اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی؟ بھائی تمام تر انسانیت اور بشریت اللہ کا سجدہ کرنے لگے تو ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ ہو اکبر ہو جائے گا، ہمارے سجدہ کرنے سے اس کی کبریت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا چلیے تمام تر عالم اسلام نماز پڑھنا چھوڑ دے تو ایسا ہے کہ خدا چھوٹا خدا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، ہم قیام کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، ہم رکوع کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، ہم اپنے پیشانی اقدس کو سر نیات کو جھکاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے فائدے کے لیے۔ تم جیسے جیسے جھکتے جاؤ گے ہم ویسے ویسے بلند کرتے جائیں گے۔ نماز کیا ہے؟ کبھی کسی خطا کار انسان کو آپ نے دیکھا ہے جو پولیس کے سامنے سلنڈر کر رہا ہو؟ ارے بھائی سنیں میرے ذرا سا، جو پولیس کے سامنے سلنڈر کر رہا ہے کہیں پکڑا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد انسان سب سے پہلے پالنے والے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی بساط نہیں ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ صاحب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سلنڈر کر دیا۔ اچھا اب اس کے بعد ہم رکوع میں گئے، ہم نے اپنے آپ کو جھکایا اپنے مالک کے سامنے، وہ اللہ کو پسند آیا۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اللہ کو نماز میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو وہ سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جائیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس اور حکما کے پاس، حکما کہتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ بے چین ہو، جب اضطرابی کیفیت ہو، جب انسان جو ہے اندر سے اپنی طبیعت کو خراب محسوس کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ دھرتی کے اوپر اپنے پیشانی کو جھکا دے، اسے اطمینان مل جائے گا۔ یہ سائنس آج بتا رہی ہے، اسلام نے 14,000 سال پہلے بتا دیا تھا سجدہ کر کے کہ پیشانی کو خاک شفا کے اوپر جھکاؤ، تمہارے ذہنوں کو بھی سکون ملے گا، تمہارے دماغوں کو بھی سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو بھی سکون ملے گا، تمہارے جسموں کو بھی سکون ملے گا، تمہاری روحوں کو بھی سکون ملے گا۔ سجدہ کر کے تو دیکھو اللہ کا۔ مگر یہ انسان ہے کہ غفلت کی زندگی جی رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گے، یہاں سے مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے۔ ہم دوسروں کی خبر موت سن کے یہ ضرور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انا للہ تھا یہ مرنے والے کے لیے پڑھا گیا۔
یہ کانسیپٹ ہمارے دماغ میں ہے، لکھ دیتے ہیں موبائل کے اوپر، جب خبر غم آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد ہنس رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں۔ انہیں یہی نہیں پتہ ہے کہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جا رہا ہے، یہ مرنے والے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اپنے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی ادھری سے آئے ہیں، ہمیں بھی ادھری جانا ہے۔ مگر یہ انسان ہے غفلت کی زندگی میں، جی رہا ہے اپنے زاویے کے اوپر زندگی۔ تو موت زیادہ بہتر ہے، زندگی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جب یہ انسان سوتا ہے تو پھر یہ موت کے وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے آپ کو صبح کی نماز کیوں 2 رکعت پڑھوا دی؟ بھائی اگر آپ کو کوئی 1 گلاس پانی پلا دے، سنیں آپ، کوئی 1 گلاس پانی پلا دے اور ذرا سی شرافت اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ کہیے گا بھیا شکریہ، تھینک یو، دھنیہ واد، کبھی آئیے گا ہمارے گھر بھی، کبھی خدمت کا موقع دیجیے۔ کیا کیا اس نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، اس نے آپ کو مرغ و مسلم کی دعوت نہیں دی، اس نے آپ کو جو ہے لگژری گاڑی کے اوپر بٹھا کے گھمایا نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں لے جا کر کھانا نہیں کھلایا، اس نے صرف 1 گلاس پانی پلا دیا۔ اب آپ نے کیا کہا؟ دھنیہ واد، شکریہ، بہت محبت ہے میرے عزیز، خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، 1000 دعائیں بھی دیتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کبھی خدمت کا موقع دیجئے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں رات میں سلایا، کل موت، بالکل موت کے طریقے سے۔ اب جب ہم نے صبح زندگی تمہیں عطا کر دی ہے تو اب 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارا تھینک یو بولو۔ بھائی کسی میدان میں جا کر اللہ کو جو ہے شکریہ نہیں بول پاؤ گے نا، اللہ رب العزت کو اپنے ہاں دعوت پہ تو نہیں بلا پائیں گے نا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے تمہیں موت سے ایک نئی زندگی دی تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارا شکریہ بولو۔ اچھا صاحب چلیے سلسلہ اور آگے بڑھا، 6 بجے چائے پئیں گے، لکھنؤ کی سب سے جو ہے مشہور بیکری کے بسکٹ کھا کے۔ اب بامبے محمود بھائی کون سی عثمانیہ کون سی ہے؟ سلیمان والے، ہاں، اب مشہور ترین وہاں کا بسکٹ اور کیا بولتے ہیں بٹر کے ساتھ چائے، الحمدللہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد صاحب 10 بج گیا تو پھر موٹے موٹے پراٹھے انڈے کے ساتھ اور بریڈ کے اوپر مکھن لگا ہوا۔ نعمات خدائے وعدہ اللہ شریک کا استعمال کیا کہ نہیں کیا تم نے؟ ارے سنیں بھائی، دیکھیے داد نہ دیجیے، آپ صرف سنیے، نعمات خدائے وعدہ اللہ شریک کا استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ صبح میں رات میں صرف سوئے تھے، جاگ گئے تو 2 رکعت نماز، استعمال رات میں کچھ نہیں کیا تم نے اللہ کی مخلوقات کا، اللہ کی خلقت۔ اب صبح جاگنے کے بعد آپ نے دودھ پیا، صبح جاگنے کے بعد آپ نے چائے پی، صبح جاگنے کے بعد آپ نے پانی پیا، صبح جاگنے کے بعد آپ نے موٹے موٹے پراٹھے کھائے، صبح جاگنے کے بعد بریڈ پہ مکھن لگا ہوا، الحمدللہ کیا کہنے، سبحان اللہ، تعریف کر کر کے کھا رہے ہیں مولویوں کے طریقے سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب صاحب جب اتنی نعمات کا آپ نے استعمال کیا ہے تو اب 2 رکعت میں تھینک یو نہیں چلے گا، اب 2 رکعت میں شکریہ نہیں چلے گا۔ اتنی نعمات کا استعمال کیا ہے، خیریت سے آفس جا رہے ہو، کاڑی نہیں گری تمہاری، اطمینان کے ساتھ تم آفس پہنچ گئے اور 10,000 روپیہ تم الحمدللہ کما رہے ہو۔ اب اتنے کے بعد تمہیں ظہرین میں کم سے کم 8 رکعت نماز پڑھ کے تھینک یو بولنا ہے۔ صاحب چلے گئے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دن بھر جو ہے وہ اطمینان سے کام کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں الحمدللہ، باس نے ڈانٹا نہیں جس کے ہاں نوکری کر رہے ہیں اس نے بھگایا نہیں۔ آپ دیکھیں یہ 10,000 دینے والا باس، اس کے سامنے ہم کتنا سر جھکا کے رہتے ہیں، وہ جو کہتا ہے سب تسلیم ہے۔ وہ کہہ دے کہ یہ دن ہے تو صاحب کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں سورج چڑھے ہوئے اوپر، وہ کہہ دے رات ہے تو کہنا پڑتا ہے انسان کو جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے پانی ہے تو کہیے آپ کی پانی ہے، یہ اسی کا پیسہ دے رہا ہے آپ کو۔
اللہ رب العزت کی جو دونوں جہان کا باس ہے، دونوں جہان کا مالک ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب تم نے اتنی نعمات کا استعمال کیا ہے تو میرا 8 رکعت نماز پڑھ کے تھینک یو بولو۔ اچھا، اب جب تم نے آفس میں اپنا جو ہے وہ 5 بج گیا 6 بج گیا، اب اطمینان سے تم نے آفس کر لی اور گھر پہنچ گئے اطمینان کے ساتھ 6:30 بجے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ شکریہ کے طور پر 7 رکعت نماز مغربین پڑھ لیا کرو۔ یہی تو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے اس روئے کائنات پہ تاکہ تم بہترین عمل کر سکو، مگر یہ انسان بہترین عمل کے بارے میں تو نہیں غور کر رہا ہے، مگر ہاں زمینیں خریدے لیے لے رہا ہے، گھر بنائے لیے لے رہا ہے، اے سی لگائے لیے لے رہا ہے، یہ زندگی کو تمام تر چیزوں سے مزین کیے لے رہا ہے، نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بچے کو 10,000 روپیہ فیس دے کے پڑھانے کے لیے آمادہ ہے، کسی غریب کے بچے کو 100 روپیہ دے کر پرائمری میں پڑھانے کے لیے طبیعت ہمت نہیں کرتی، ہمت نہیں ہو پاتی صاحب، 1 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا، اور کہیں 10 روپیہ نکال لے رہے ہیں تو کوشش یہ رہتی کہ 2-4 لوگ دیکھ ہی لیں کتابی صاحب کتنے سخی انسان ہیں، ہے نا؟ یہ میں آپ کو زمین کی لیول کی بات پڑھ رہا ہوں، یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے آئیں۔ لیبلوکم، تمہیں یاد رکھنا کہ تمہیں ایک ذرے کا حساب ہونا ہے اور عمل کے لیے پیدا کیا گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھو ایک ذرے کا حساب ہونا ہے، اگر اچھائی کرو گے تو بھی روز قیامت دیکھ لو گے، اور اگر برائی کرو گے تو روز قیامت وہ بھی دیکھ لو گے۔ موت و حیات کے فلسفے کو کربلا نے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ موت سے جہاں فرار کر رہی تھی انسانیت اور بشریت، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے قاسم سے پوچھا، زمانہ سرچ کرتا رہتا، زمانہ تحقیق کرتا رہتا، زمانہ اپنے فکر رہبار کو دوڑاتا رہتا، کوئی ذائقہ موت نہیں بتا پاتا اگر کربلا نہ ہوتی، کوئی ذائقہ موت نہیں بتا پاتا، آپ یقین جانیں۔ امام نے پوچھا، میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا، چچا جان موت شہد سے زیادہ شیریں۔ اللہ اکبر۔ مگر پھر اعمال اس پیمانے کا ہونا چاہیے کہ جہاں موت کا شہد کے طریقے سے شیریں ہونا طے ہو، یہ اعمال کے اوپر جج کرتا ہے ہمارے۔ وگرنہ موت کے لیے 2 روایتیں آپ نے سنی ہوں گی، ایک یہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، ایک روایت۔ دوسری روایت اور آپ نے سنی ہوگی کہ جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار جھاڑی کے اوپر پھینک کے کھینچ دیا جائے، ایسے بھی روح نکلتی ہے۔ تو جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کی روح ایسے نکلے گی کہ جیسے پھول سے خوشبو، پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے، نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ، نامہ اعمال میں صرف خطا ہی خطا۔ اچھا صاحب، ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، اب بات جب آ گئی ہے، چونکہ ہمارے ہاں پاکستانی کیسٹیں تھوڑا زیادہ چلتی ہیں، یوں جنت لے لیجئے صاحب، منہ جنت لے لیجئے، یہ کر دیجئے جنت۔ اتنی معمولی چیز تو نہیں ہے نا جنت، اتنی ہلکی چیز تو نہیں ہے نا جنت۔ تھوڑا موڑا جتنا میں نے پڑھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بخشش کروائیں گے، پورا یقین ہے ہمیں، پورا یقین ہے، آپ یقین جانیں۔ ہم جو ہے وہ غفلت میں نہیں جی رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بخشوائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شفاعت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ شفاعت کریں گے اہل بیت۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اپنے نوجوان دوستوں کے ذہن عالیہ تک پہنچا دوں، اس کے بعد تنفیق مصائب کے بعد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں سورس کو۔ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟
انگلش میں اگر لے کے آئیے تو شفاعت کہیں گے سورس کو۔ کنیا بہاؤالدین پور کا اگر کوئی بچہ ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا ہو فیض آباد میں اور وہ پڑھتا ہو اور جلال بھائی کا فون آئے، وہ مولانا دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا، وہ ہمارے یہاں کا ہے، محمود صاحب کا فون آیا، تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، 2-4-10 لوگوں نے فون کیا، میں نے کہا چلیے صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ پاس کر دوں گا، پاس کر دوں گا۔ اچھا صاحب پیپر ہو گیا، کاپی چیک کرنا شروع کی میں نے تو دیکھا وہ محمد رضی کنیا بہاؤالدین پور، میں نے کہا اچھا اسی بچے کے لیے سورس لگا تھا، بیدار ہو کے سنیں، اسی بچے کے لیے سورس لگا تھا۔ تو میں نے صاحب پہلا صفحہ کھولا تو خالی تھا، دوسرا صفحہ کھولا تو خالی تھا، میں نے سوچا بھائی تیسرے صفحے پہ لکھا ہوگا بچے نے، تیسرا کھولا خالی، چوتھا کھولا خالی، پانچواں کھولا خالی۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ شاید الٹا لکھ دیا ہو بچے نے، بھائی ادھر سے نہ لکھ کے انگلش والے تحریر میں کر دیا ہو، ہندی والے اسٹائل میں لکھ دیا ہو۔ میں نے کاپی پلٹ کے دیکھا تو ادھر بھی خالی۔ اب صاحب جو ہے وہ رزلٹ شو ہو گیا، نمبر ان کو دے دیا میں نے 0۔ اب جب کچھ لکھا ہی نہیں تو نمبر کہاں سے دے دوں میں؟ تو جب رزلٹ آیا تو محمد رضی کنیا بہاؤالدین پور فیل ہو چکے تھے۔ اب میرے یہاں پھر فون آیا، وہ مولانا آپ نے صحیح نہیں کیا، وہ آپ نے ہماری ناک کٹا دی، ہم نے تو خاندان میں جلوہ بنایا ہوا تھا کہ مولانا سے ہماری دوستی ہے، ہم لڑکیوں کو پاس کروا دیں گے۔ میں نے پلٹ کے کہا صاحب کم سے کم اپنے بچے کو اتنا تو سکھا دیتے کہ اگر سوال نہیں، اگر جواب نہیں آ رہا تھا تو کم سے کم سوال ہی اتارتا، کوئی کہانی لکھ ڈالتا، کاپی تو بھرتا۔ بھائی میرے اوپر بھی تو پرنسپل ہیں، اگر وہ کاپی چیک کر لیتے اور سادی کاپی کے اوپر میں جو ہے 50-60 نمبر دے دیتا تو میں اپنی نوکری تھوڑی ہی خراب کرواؤں گا، چلتی ہوئی نوکری بند کروا دوں اپنی آپ کے بچے کے چکر میں۔ دیکھیے اہل بیت شفاعت کریں گے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سادی کاپی لے کے جائیے گا۔ اب آپ سن ہی نہیں رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ سادی کاپی لے کے جائیے گا تو جاہل طالب علم کی سفارش کوئی نہیں کرتا، گدھوں کا سورس کوئی نہیں لگاتا۔ پہلے بھائی توجہ میرے عزیز، جو لوگ پڑھنے والے لوگ ہیں، سورس کہاں لگتا ہے؟ سورس تحریری امتحان میں نہیں لگتا۔ سورس کہاں لگتا ہے؟ مینز میں نہیں لگتا، نہ پری میں لگتا ہے نہ مینز میں لگتا ہے۔ پری بھی اپنے محنت سے نکالنا ہے اور مینز بھی اپنے محنت سے نکالنا ہے۔ سورس لگے گا انٹرویو میں۔ سورس کہاں پہ لگے گا؟ انٹرویو میں۔ بھیا کچھ تو لے کے چلے یہاں سے، اور پھر جنت تک پہنچانے کی ضمانت تو اہل بیت نے لی ہے، مگر سادی کاپی نہ لے کے جائیے گا، سوال ہی اتار لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس انشاءاللہ اس سے آگے پھر کبھی مجلس میں، دوسری مجلس میں ختم کر دیا۔ اہل بیت نہیں ہوتے تو موت کا ذائقہ زمانہ نہیں بتا پاتا، اہل بیت نہیں ہوتے تو تحقیقیں ہوتی رہتی، کوئی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کتنی پسندیدہ شے ہے۔ اللہ اللہ، یہ کربلا والے بتا رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے لیے زندگی زیادہ بہتر ہے، مگر کربلا کی آ کر آئینے کی دیکھیے آپ، کربلا کی عکاسی کو قسم خدا کی ہر ایک بچہ، چاہے وہ کمسن ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے عمر دراز ہو، ہر ایک موت کے اوپر ٹوٹا پڑا ہے۔ ہم زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کربلا والے موت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس دنیا میں موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، کربلا والے موت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہاں ہے موت؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آنسو بہانے سے، ہمارے رونے سے، روایتوں نے کہا کہ بادشاہ حسین کے ہر غم بھر جاتے ہیں، مگر نہیں بھرتے ہیں تو 2 غم۔ کتنا بھی روئیں، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے جتنے زخم ہیں امام کے، روایتوں میں ہے کہ ہمارے رونے سے حسین کے وہ زخم پر ہو جاتے ہیں، مگر 2 زخم نہیں بھرتے۔ کون تھے 2 زخم؟
یہ کتنے عظیم زخم ہیں، اللہ اکبر۔ کسی غیرت دار گھر کے بیٹی کو بلوے عام میں لا کے پھرایا جائے، نہ اس کا بھائی برداشت کر پائے گا، نہ اس کا باپ برداشت کر پائے گا، نہ اس کے گھر والے برداشت کر پائیں گے، نہ اس کا خاندان برداشت کر پائے گا، نہ اس کے محلے والے برداشت کر پائیں گے۔ آپ ذرا سا سوچیں کہ جن کے گھر سے پردہ چلا ہو ان کی ماؤں اور بیٹیوں کو بلوے عام میں لا کے پھرایا جاتا رہے اور منادی آواز دیتا رہے، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ہم کتنا بھی لے لیں اور رو لیں، زینب کے بے ردائی کا زخم نہیں بھر سکتا۔ دوسرا زخم کون سا ہے؟ دوسرا زخم ہے اکبر کے جوانی کا زخم۔ یہ انسان، یہ شیعہ ہمیشہ روتے رہے مگر حسین کے جوان کا زخم نہیں بھر سکتا۔ اللہ مکمل روایت نہیں پڑھتا میں آپ کے سامنے۔ روایتوں نے کہا کہ جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے، ہر ایک محملیں تیار ہیں، اب یہ ہے کہ بس قافلہ چلنا چاہتا ہے۔ جناب صغرا امام حسین کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ سب جانے کے لیے آمادہ ہیں، آپ مجھے نہیں ساتھ لے چلتے۔ اللہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے، علماء نے اس کی وجہ بتائی ہے، علماء نے اس کی علت بتائی ہے۔ کہا اس لیے کہ صغرا کا چہرہ جناب فاطمہ زہرا سے بہت ملتا تھا۔ اللہ آپ محسوس کریں کہ امام کو یہ نہیں برداشت تھا کہ میری ماں کا چہرہ بھی، میری ماں کا عکس بھی بلوے عام میں لایا جائے اور پھرایا جاتا رہے، منادی پہچنواتا جاتا رہے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوا غم مظلوم کربلا کے۔ جناب صغرا علی اکبر کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا مجھے بابا تو نہیں لے جا رہے ہیں، آپ ہی مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ اکبر نے ایک وعدہ کیا تھا بہن کوئی آئے نہ آئے مگر تمہارا اکبر تمہیں لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ جب اکبر میدان کاردان میں زمین کربلا کے اوپر آئے ہیں، ایک مرتبہ آواز دیا علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا سلام آخر قبول کریے۔ تو حسین گرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ حسین اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ باپ ہے رڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ نیزے کی یعنی نکلنا چاہتے ہیں، نہیں نکلتی ہے۔ دوسری مرتبہ چاہتے ہیں نکالنے، نہیں نکلتی ہے۔ تیسری مرتبہ چاہتے ہیں نہیں نکلتی۔ ایک مرتبہ عراق کی طرف رخ کیا، نجف کی طرف رخ کیا۔ بابا 2 انگلیوں پہ باب خیبر کا اکھاڑنا بڑا آسان تھا مگر جوان کے سینے سے برچی کی یعنی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مگر یا علی کہہ کے برچی کی یعنی کو نکالا تو نیزے کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ جب حسین کو یہ احساس ہو گیا کہ اکبر اب بہت زیادہ دیر کے مہمان نہیں ہے تو منہ کو کان کی جانب لائے، لانے کے بعد کہا میرے لال اکبر بیٹا کوئی آخری تمنا ہے، کوئی آخری خواہش ہے؟ اکبر نے مرتے مرتے آخری تمنا بتائی، بابا جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہم نے صغرا سے وعدہ کیا تھا کوئی آئے نہ آئے مگر تمہارا بھائی اکبر ضرور آئے گا۔ بابا بس مرتے مرتے اپنے صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ 2 انگلیاں اکبر کی آنکھوں کے سامنے لائے، لانے کے بعد کہتے میرے لال دیکھو کچھ دکھائی دیا؟ کہا بابا کچھ نہیں دکھائی دیا۔ کہا میرے لال ذرا غور سے دیکھ بیٹا کچھ دکھائی دیا؟ کہا ہاں نانا کا مدینہ دکھائی دیا۔ میرے لال ذرا اور غور سے دیکھو بیٹا کچھ اور دکھائی دیا؟ کہا اماں زہرا کی ڈیوڑی دکھائی دی۔ میرے لال ذرا اور غور سے، کہا بابا اماں زہرا کی ڈیوڑی پا ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہائے اکبر، ہائے اکبر کی آواز بلند کر رہی ہے، بابا یہ کون ضعیفہ ہے؟ حسین تڑپ جاتے ہیں، اے اکبر یہ کوئی ضعیفہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری بہن صغرا ہے۔ اکبر تڑپتے ہیں، بابا یہ کوئی اور ہو، میری بہن صغرا نہیں ہو سکتی۔ کہا اکبر صغرا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا ابھی بابا کتنے دن ہوئے ہیں ہمیں کربلا آئے ہوئے، جب ہم مدینے سے آئے تھے تو صغرا کے بال سفید نہیں تھے، سیاہ تھے۔ کہا اکبر آج بھی صغرا تمہارا انتظار کر رہی ہے، انتظار کرتے کرتے صغرا کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ دیکھو ہائے اکبر، وائے اکبر کی آوازیں بلند کر رہی۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما، جو مقروض حال ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی تمام نیک خواہشات کو مکمل فرما۔ میرے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما۔ میرے مالک ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما۔ میرے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ میرے مالک تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور
दुनिया में